السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس ملاقات میں میں بہت ہی مختصر طور پر مصیبتوں کے چند اسباب بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے سارے مسلمان بندوں اور بندیوں کو ہر زمینی اور آسمانی وبائی اور غیر وبائی ساری مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہم سب کو امن و امان کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی عمر عطا فرمائے اور حسن خاتمہ سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آج لگ بھگ ایک سال سے، کم و بیش ایک سال سے پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس، ٹائیفائیڈ، ملیریا اور دیگر وبائی بیماریوں کی وجہ سے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ انسانی عقل و خرد حیران اور ششدر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور کورونا وائرس کے دوسرے حملے کے بعد سے جس غیر تصور اور غیر خیالی انداز سے موتیں ہو رہی ہیں اور لاشوں پر لاشیں نکل رہی ہیں، یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ یہ بھی خبر آتی ہے، اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ سچ ہے کہ غلط ہے، کہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک عجیب ہنگامی صورتحال ہے اور ہر آدمی اس کورونا وائرس کے زد و کوب سے کافی حیران، پریشان اور ششدر ہے، اور یقیناً چند ہفتوں سے جس طرح موتوں کی خبر آ رہی ہے، اموات جس طرح زیادہ ہو رہے ہیں، انسانی مزاج، انسانی فطرت بسا اوقات حسرت و یاس کے سانس لیتے ہوئے کہہ پڑتا ہے کہ معلوم نہیں کس سے ملاقات ہو اور کس سے ملاقات نہ ہو۔ ایک ایک خاندان کے اندر دو دو موتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک گاؤں میں آئے دن جنازے نکل رہے ہیں، ہسپتال لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور دنیا دار ڈاکٹر جن کا نعرہ اور پرچم ہے ہائے رے روپیہ، ہائے رے پیسہ، وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں
ایک عجیب بےکلی اور عجیب غم اور فکر اور ٹینشن کا ماحول ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام اور اللہ تعالیٰ کے مملوک اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بارے میں جو چاہتا ہے ویسا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے اور آپ کے حق میں خیر اور برکت کا، بھلائی کا ذریعہ بنے اور ہر طرح کے خیر اور برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور نوازتا رہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ کورونا وائرس جو سیکنڈ ٹرپ کے اندر تباہی جس کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے، گھر کا گھر خالی ہوتا جا رہا ہے، گھر کا گھر کورونا کا شکار ہوتا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کورونا وائرس کی وجہ سے جو اقتصادی کمزوری آئی ہے، کاروبار جو بند ہوا ہے، کساد بازاری جو ہے اور جو بھکمری پھیلی ہوئی ہے، یقیناً یہ ایک نہایت پریشان کن امر ہے۔ اور آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ حیران اور شزدر ہیں کہ کیا ہوگا، یہ بھکمری کیسے ختم ہوگی، لوگوں کے گھروں میں چولہے کیسے جلیں گے، یہ کساد بازاری کیسے ختم ہوگی، اور یہ مدرسے کیسے کھلیں گے، یہ تعلیم و تربیت کا ماحول اور واتاورن کیسے سدھرے گا، اور یہ بیماریاں کیسے جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کے اندر، اپنے مملوک کے اندر، اپنے بندوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف انداز سے، مختلف شکل و صورت میں اپنے بندوں کا پریچھا لیتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا اچھی طریقے سے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پریچھا، یہ ٹیسٹ، یہ امتحان لیتا ہے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی اموات دے کر کے، کبھی وبائی بیماریاں پیدا کر کے، کبھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے، کبھی زیادہ اولاد دے کر اور رزق کم دے کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ پریچھا لیتا ہے، تاکہ اس بات کو ظاہر کر دے کہ کون اللہ تعالیٰ کا مخلص، پرہیزگار، مومن، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کامیابی کی راہوں کو تلاشنے والا، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ کون ہے۔ اور اللہ یہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس طرح کے مصائب کو ڈال کر کے، اس طرح کی بیماریوں کو ڈال کر کے، کہ کون ہے جو جزا فضا کرنے والا ہے، کون ہے جو چیخنے چلانے والا ہے، کون ہے جو بے صبرہ ہے، کون ہے جو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کون ہے جو اپنے کرتوت پہ نظر ثانی کر کے اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے، اور اس میں اللہ کے مومن بندے کامیاب ہوئے، سرفراز ہوئے، سرخرو ہوئے، اور اللہ کے باغی بندے ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے سارے مصائب کے اندر سورہ محمد، ہمیں اور آپ کو ان سارے مصائب کے اندر سورہ محمد کی آیت نمبر 31
اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 کو بغور تلاوت کر کے اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم پہلی فرصت میں اس آیت کا کوئی تلاوت کرنے یا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم یہ دعوت دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بچوں کو، کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، ہمارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے یا ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کامل اور اکمل ترین عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ اللہ اس پر اگر ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، جس طرح کے مسائل، جس طرح کی پریشانیاں، جس طرح کے الجھن، جس طرح کی بیماریاں لکھی وہ آ کے رہیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مصائب اور مشکلات آئیں گے اس کا سمادھان نہ کیا جائے، ان کا حل نہ تلاش کیا جائے، ان سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تقدیر میں جو لکھا وہ ہے، لیکن کوئی شخص اپنی تقدیر نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے اندر نہ ڈالو۔ ہمیں ہر مصائب سے نکلنے کی راہ تلاش کرنی چاہیے، ہر امتحان میں کامیابی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے اندر بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم لوگوں کو ضرور بضرور آزمائیں گے، ہم تم لوگوں کا ضرور بضرور امتحان لیں گے، تھوڑا دل کے اندر ڈر ڈال کر کے، تھوڑی سی بھکمری کر کے، تھوڑا سا مال اور جائیداد کم کر کے، تھوڑے سے پھل فروٹ کی پیداوار میں کمی کر کے، لیکن ان آزمائشوں میں جو آدمی صبر کرنے والا اور رب کائنات کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب انہیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی سنکٹ، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، یہ کامل عبودیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کامل بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، انا للہ، ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ یہ موت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف پلٹائے گا۔ انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دے دی ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی خوف، دشمنوں کا خوف دل میں ڈال کر، وہ بھی پورا خوف نہیں، بے شیئن، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا معمولی جھٹکا دے کر کے، تھوڑی بھکمری لا کر، اور اللہ تعالیٰ اگر مکمل طریقے سے خوف و حراست پھیلا دے، یا مکمل طریقے سے بھکمری پھیلا دے، یا مکمل طریقے سے مال اور جائیداد کو تہس نہس کر دے، یا مکمل طریقے سے سارے لوگوں کو موت دے دے، تو اور ہلاکت ہو جائے گی، اور بربادی ہو جائے گی، اور جزا فضا گلہ اور شکوہ ہم لوگ کرنے لگیں گے۔ تھوڑا تو یہ کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات میں زیادہ موتوں کا ہونا، یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا جھٹکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تنبیہ ہے، یہ آگاہی ہے۔ رب کائنات جو حکمت والا ہے،
جو اپنے بندوں کی مصلحتوں کے بارے میں مکمل جانکار اور باخبر ہے، جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے، اس رب کی جانب سے یہ کورونا جو سال بھر کی سے تباہیاں مچا رہا ہے، اور اس کورونا کو بہانہ بنا کر بہت سارے ظالم حکومتیں جو اپنے باشندوں پر نانا پرکار کے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش ہے، تھوڑا سا امتحان ہے، یہ تھوڑا سا جھٹکا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارا پریچہ لے رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا، ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم میں سے کون اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہو کر، خوش ہو کر صبر کرنے والا ہے، اور ان مصائب کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر ہم میں سے کون صابر اور شاکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا۔ چنانچہ پہلی فرصت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اور یہ چیز باقی رہے گی۔ یقیناً کورونا وائرس کی وجہ سے جو بھکمری آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ایک طرح سے اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، دیندار لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، دین کے مطابق زندگیاں گزارنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر رحم اور کرم اور فضل اور مہربانی ہے۔ لیکن وہیں پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ کے احکام شریعت سے دور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل ہے، ایسے لوگوں کے لیے بلا شبہ یہ آزمائش نہیں بلکہ عذاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے اور خوف کھانے والے ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے بندوں میں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی معصیت کرنے والے ہوتے ہیں، گناہ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کی یہ پریشانیاں آزمائش۔ اور یاد رکھیں فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگ اپنے دین اور ایمان اور عمل اور اچھے کرتوت کے حساب سے آزمائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوئی ہیں، صلحاء امت کی ہوئی ہیں، اولیاء کرام کی ہوئی ہیں۔ لوگ اپنے دین اور ایمان کے حساب سے آزمائے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک گلہ اور شکوہ کر رہا، یہ مر گیا، وہ مر گیا، اتنی موتیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہیں، یہ کورونا وائرس ہے، یہ پریشانی، وہ پریشانی، یہ بھوک ہے، نوکری نہیں ہے، کھیتی کا کاروبار نہیں، تجارت نہیں چل رہی، لاک ڈاؤن ہے، کیسے کوئی کھائے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ یقیناً ہے تشویشناک چیز، یقیناً ہے یہ تشویشناک چیز، لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں جو تو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کریں کہ ایک سال سے اس کورونا کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی سنکٹیں ہیں، کتنا دکھ ہے، کتنی مصیبتیں ہیں، کس طرح ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کورونا سے مر جائے، ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں اگر اسے خبر مل جائے کہ کورونا سے ہے، قبرستان کے بجائے کھینچ کھانچ کے جلایا جا رہا ہے، بہت پریشانی ہے۔ ہم روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نیک ناموں اور نیک خوبیوں کو واسطہ بنا کر، اس کی رحمت اور مہربانی کو واسطہ بنا کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کورونا وائرس کو ختم کر دے۔ اللہ تو اس کو ختم، تو ہی اس کا خالق ہے، تو ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔
تو اس سے ہم مومنوں اور مسلمانوں کو نجات دے، پوری دنیا کو اس سے چھٹکارا دے دے۔ مولا ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اوپر ہمارے کمزوروں کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ترس کھا کر کے اس کورونا کو ختم کر دے، اور اپنی زمین پر جہاں کورونا کی وجہ سے امن غارت ہو گیا ہے، جہاں کورونا کو بہانہ بنا کر ظالم حکومتوں نے امن و امان چھین لیا ہے اور اپنے ناپاک مقاصد میں کامیابی کے ہر راستے وہ تلاش ہیں، رب العالمین اس کورونا کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور اس سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ اس طرح کے سارے مہلک بیماریاں ختم کر دے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، سوچنا یہ مصائب کیوں؟ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پیداوار میں کمی، جان زیادہ جانا، موتوں کا ہونا، قسم قسم کی بیماریاں اور روگ، فتنے اور فساد، امن غارت ہے، سکون تباہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاصی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں فساد برپا، دریاؤں سمندروں میں طوفان برپا، وجہ لوگوں کے ہاتھوں کے کالے کرتوت۔ مانیں گے اس کو کہ نہیں مانیں گے؟ اس اللہ نے یہ خبر دی ہے، جو اللہ علام الغیوب ہے، جو اپنے بندوں کے ہر حرکت کے بارے میں اچھی طرح باعلم اور باخبر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں پریشانیاں، مصیبت، سنکٹ، دکھ، کٹھنائی پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، یہ تمہارے کالے اعمال ہیں، جس کی بنا پر یہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اور آپ کو پریشانی میں ڈالے ہوئے، اور اس پریشانی کو لانے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اس پریشانی کو دور بھی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ دور فرما دے۔ لیکن میرے بھائیوں ساتھیوں، اس طرح کی جو بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، جن کو ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں اور جن کے دور کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بڑی بڑی سپر پاور طاقت فیل ہو گئی ہے، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں سپر پاور چودھراہا چوچلاتے ہیں اور ملکوں کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، کورونا نہیں بھگا پاتے۔ اب بھی تو ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ کورونا کسی انسان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ کورونا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا پیدا کیا ہوا، چنانچہ اس پر ایمان لے آئیں۔ ہے اگر آپ کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی، تو آپ اس کو بھگاؤ، نہیں بھگا سکتے ہو، نہیں بھگا سکتے۔ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، اور اللہ ہی سے دور کرے گا۔ چنانچہ دنیا کے سارے لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے، یہ آشیرواد ہے کہ اللہ کے لیے اللہ پر وشواس کرو، اللہ پر آستھا کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ستیہ دھرم، سچا دین اسلام، جس کے اندر ہر پرکار کی شانتی ہے، ہر پرکار کا امن و سکون ہے، ہر طرح سے سلامتی ہے، اس کو گلے لگا لو اور اسے مان لو، اس کے مطابق زندگیاں گزارو، اور اسلام پر چلنے والوں کے ساتھ وشواس گھات نہ کرو، اسلام کے پالن کرنے والوں کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ بناؤ، ورنہ جب تم اسلام نہیں لاؤ گے یا اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرو گے، اتیاچار کرو گے، بھرشٹاچار کرو گے، تو یاد لو، اللہ کی یاد کر لو، نسندہ یقیناً اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ فرعون کی ہسٹری کو پڑھو، حامان کی تاریخ کو پڑھو، اور وغیرہ اپنے سے پہلوں کے پڑھو،
میں اس اوسر پر اس موقع پر دنیا کے سارے سنسار کے سارے مانو جات دانو جات سارے انس و جن کو میں یہ نمنترن اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کورونا کو ریسرچ کرنے کے بعد، کورونا کی تباہی کو دیکھنے کے بعد، کورونا کی ہلاکت و بربادی کو دیکھنے کے بعد اب تو مان لو کہ جس طرح آسمان اور آکاش کا بنانے والا کوئی ویکتی، کوئی منش نہیں ہے، ایسے کورونا کا بنانے والا کوئی ویکتی اور کوئی منش نہیں ہے، اور تمہارا بھی بنانے والا کوئی منش، کوئی ویکتی، کوئی سادھو سنت، کوئی دیوی اور دیوتا نہیں ہے۔ وہ ہے جس نے آکاش کو بنایا، جس نے پرتھوی کو بنایا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ تم اس پر ایمان لے آؤ، اس کو اپنا ستیہ معبود اور ستیہ بھگوان مان لو، اور اس نے جو تمہارے لیے ایک پریہ دھرم، شانتی بھرا ہوا دھرم، پیار بھرا ہوا دھرم، آشتی بھرا ہوا دھرم، جو دھرم اسلام اتارا ہے، اس کو مان لو، اس کو فالو کر لو، اور اس کے ماننے والوں کا آؤ بھگت کرو، اس کے ماننے والوں کی عزت کرو، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر اگر تباہی نہ ہوئی، تم کو دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان بنا دیا، لیکن جب اپنی سمادھی، اپنے قبر کے اندر جاؤ گے تو دنیا کے اندر جو تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے دین کے منہ موڑتے ہو، اللہ کے دین پر چلنے والوں کے اوپر بھرشٹاچار، ظلم، زیادتیاں اور اتیاچار کرتے ہو، اس کا پورا پھل پاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین کرام، خواتین ملت، آئیے تھوڑا اپنے من میں جھانکیں کہ ساری آزمائشیں ایک کے بعد دیگرے کیوں آ رہی ہیں۔ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ کورونا، اور کورونا کی وجہ سے جو دوسری ایسی سنکٹیں اور پریشانیاں آ گئی ہیں کہ ہم سب بیاکل پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ہاہاکار مچاؤ۔ یہ کیوں؟ بہت سارے وجوہات ہیں، ان پریشانیوں کے آنے کے بہت سارے اسباب اور کارن اور وجوہات ہیں۔ چند کی نشاندہی میں اپنے چھوٹے دماغ سے علماء کرام کے آراء اور اقوال کو دیکھ کر کرتا ہوں۔ اگر یہ چیز ہے تو اس سے بچنے کے لیے، یا دنیاوی اخروی خطرے سے، پرکوپ اور سزا سے بچنے کے لیے ہمیں ان وجوہوں کو دور کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ گناہ اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ یہ وجہ ہے کورونا اور کورونا جیسے مصائب کے، کورونا اور کورونا کی وجہ سے جو پریشانیاں آئیں، ایسی مصیبتوں کی وجہ کثرت ذنوب، زیادہ سے زیادہ گناہ، ادھک سے ادھک پاپ، اور پاپوں کو، گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ یہ ایک جملہ ہے کہ اس کی وجہ ہے کثرت معاصی، ادھک سے ادھک پاپ، گناہ، اور گناہوں کو ہلکے میں لینا۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ آج گناہوں کا، ہر طرح کے گناہوں کا، شرک سے لے کر کے، کفر سے لے کر کے، ہر طرح کے ظلم اور زیادتی، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے اللہ کی نافرمانی عام ہے کہ نہیں؟ عام ہے، عام ہے کہ نہیں؟ آپ جس گاؤں کے رہنے والے ہیں، اٹھا لیجئے ایک موٹا رجسٹر اور اپنے حساب سے دینی جتنی معلومات آپ کو اور ہم کو ہے دیکھیں، اور لکھنا شروع کریں فجر کے وقت سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک۔ دیکھیے صفحہ گناہوں کا زیادہ رہے گا یا نیکیوں کا زیادہ رہے گا؟ اور گناہ تو گناہوں کو ہلکا بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کورونا اور کورونا کی وجہ سے یہ سنکٹیں آئی ہیں، یا اس طرح کی مصیبتیں اسی وجہ سے آئیں۔ دوسری چیز، کھلا گناہ کرنا۔ ایک گناہ چپکے سے لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر کرنا، اس کا جرم اتنا نہیں ہے جتنا روڈوں پر، شاہراہ پر، اور کھلا علنا جہرن گناہ کرنا، اور بے حیائی کی چیزوں کا عام کرنا، ظاہر کرنا، زنا کی چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو، بدکاری کی چیزوں کو عام کرنا۔ کیا یہ عام ہے کہ نہیں؟
اللہ کی بغاوت، اللہ کی معصیت، لوگوں کے سامنے اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کی زمین پر بستے ہوئے، اللہ کے آسمان کے نیچے بستے ہوئے، کھلم کھلا دھڑلے کے ساتھ یہ معصیت اور گناہ کا کام ہو رہا کہ نہیں؟ ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، معاف کیجئے گا مجھے، میں بھی آپ کا بھائی ہوں عطا رحمان سعیدی، آپ کا خیر خواہ ہو، اللہ تعالی ہمیں سارے انسانیت اور سارے مانو جات کا خیر خواہ اور شبیچھک بنائے۔ اے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دیکھ لیجئے کتنے ایسے مسلمان مرد اور عورت ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آگے خالی جگہ آپ بھریے، اٹھائیے نگاہ، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے محلے کے اندر عید میں عیدگاہ بھر جائے گی، جمعہ کے دن جمعہ کی مسجد بھر جاتی ہے، اور جب کوئی مظاہرہ کرنا ہو تو بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ فرض اور واجب، اسلام کا چوتھا رکن، جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، لیکن کھلم کھلا کتنے ایسے مسلمان مرد اور عورت ہیں جو جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے۔ یہ کھلم کھلا معصیت، نافرمانی ہے کہ نہیں؟ رمضان مبارک کے مہینے میں چلے جائیے بامبے، بڑے بڑے شہر، چھوٹے گاؤں کے اندر چلے جائیے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے ہیں، چائے کی ڈھابلیاں کھلی ہوئی کہ نہیں کھلی ہوئی، اور دھڑلے کے ساتھ مسلمان آ کے رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا، پان کھا کے چل رہا، سگریٹ پی کے چل رہا، یہ کر رہا وہ کر رہا، کھلم کھلا، یہ معصیت ہے۔ اسی سے بڑھ کے اور دیکھ لیجئے کتنے ایسے مسلمان ہیں، دیکھ لیجئے آج ہمارا یہ مر گیا، یہاں موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، کورونا تباہی مچائے ہوئے، کیا ہوگا، بھکمری ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہے وہ ہے، کھلم کھلا نماز چھوڑ رہے ہو کہ نہیں چھوڑ رہے ہو؟ کھلم کھلا شرک ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کھلم کھلا کفر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ فحش، بدکاری اور زناکاری کی چیزیں عام ہے کہ نہیں ہیں؟ موبائل پہ گانے بجتے چل رہے ہیں، یہ گانا وہ گانا، یہ الارم وہ الارم، یہ اور کتنی بے حیائیاں، عورتیں بے پردہ باریک کپڑے پہن کر کے، غازہ پاؤڈر لگا کر کے بازاروں میں گشت کر رہی ہیں، ہمارے گھروں کی مسلمان بچیاں گھروں کے ساتھ جا رہے، بے حیائی اور فحش۔ تو یہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے دور کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھو، اور کھلم کھلا برائیاں کرنے سے بچو، اور فحشکاریوں کو عام کرنے سے، ظاہر کرنے سے بچو۔ تیسری وجہ، ان مسائل مصیبتوں کے آنے کی تیسری وجہ، بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے بندوں کا ظلم کرنا، ظلم کرنا، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی پامالی، یہ مصائب اور مشکلات آنے کے اسباب میں سے ہے۔ ظلم، اتیاچار، ہم اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے بہنوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جب ظلم اللہ کی زمین پر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے، اللہ کی مخلوقات کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، برباد کر دیے جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اور اللہ ایک جھٹکا دے، معمولی جھٹکا میرے بھائیوں، یہ معمولی بھکمری ہے کورونا کی وجہ سے، یہ معمولی موتیں ہیں، بڑا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ چیز کی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہٹ جائیں، ہم اس سے نجات پا جائیں، تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے ظلم سے توبہ کر لے، اپنے مظلوم سے معافی مانگ لے، معاملہ رفع دفع کر لے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کر دے۔ چوتھی وجہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ان مسائل کے اترنے کی چوتھی وجہ جو ہے، کسی مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، ذلیل سمجھنا، رسوا سمجھنا۔ کسی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے،
تو اس پر خوش ہونا، یہ تباہی کے اسباب میں سے ہے۔ پانچویں وجہ والدین کی نافرمانی، ابو امی کی بغاوت اور نافرمانی، اور رشتے اور ناتوں کا کاٹنا یا رشتے اور ناتوں کے کاٹنے کی وجہ بننا، ماں باپ کے حقوق کی پامالی، ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، جن کی ادائیگی واجب ہے ان کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اگر وہ معصیت و گناہ کے کام میں ملوث ہے ماں باپ، تو انہیں نصیحت کی جائے، انہیں رہنمائی کی جائے، انہیں سمجھایا جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سمجھایا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو سمجھایا تھا، اور سارے نبیوں نے۔ اور اگر ماں باپ نیک ہیں تو الحمدللہ ان کے ہر جائز حقوق کی تکمیل کی جائے، اور اسی طریقے سے رشتہ داریوں کا خیال رکھا جائے، نہ رشتہ داریاں کاٹا جائے اور نہ رشتہ داریوں کے کاٹنے کی وجہ اور سبب بنا جائے۔ چھٹی وجہ ہے ظالموں کا ساتھ دینا، فسادیوں کا ساتھ دینا۔ زمین پر مسائل کے آنے کے وجوہات اور اسباب میں سے چھٹی وجہ ہے زمین پر فسادیوں کا ساتھ دینا اور ظالموں کا تعاون اور ہیلپ اور سہیوگ کرنا۔ آج یہ ہے کہ نہیں ہے؟ نیک لوگوں کا کوئی ساتھی نہیں، شریف اور سنجیدہ کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، فسادیوں کا ریوڑ ہے۔ فسادی لوگ جب مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، ظالموں کے ساتھ لوگ بہت ہیں۔ آج حق گو کے ساتھ کون ہے؟ حق کے پالن کرنے والے کے ساتھ کون ہے؟ حق کی تائید اور تاکید کرنے والا کون ہے؟ ظالموں کی مدد، اللہ کی زمین پر فساد مچانے والوں کا ساتھ دینا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے نازل ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ ساتویں وجہ دیکھ لیجئے، ساتویں وجہ حرام خوریاں اور حرام کمانے کے لیے بہانے بازیاں، حرام کو حلال کرنے کے لیے بہانے بازیاں، حرام خوریاں، حرام کھانا، حرام کمانا، حرام پہننا، حرام کمانے والوں کی مدد کرنا، اور حرام کو حلال کرنے کے لیے یا حرام کو حاصل کرنے کے لیے داؤ پیچ کرنا، حرام کمانے کے لیے داؤ پیچ کرنا، فراڈ کرنا، مکاریاں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مصیبتوں کے آنے کی وجہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم پکے سچے مومن ہو جائیں گے اور ہم متقی و پرہیزگار ہو جائیں گے، ہم اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں سچے دل سے شکر گزاری کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے استغفار کریں گے، تو ہم متقی ہو جائیں گے، اور جب متقی ہو جائیں گے تو ساری پریشانیوں کا حل رب کائنات تلاش دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھاتا ہے اور خوف کے مطابق، تقوی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصائب و مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے، ہر تنگی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے، گاؤں والے، یہ آج زیادہ موتیں ہو رہی، کورونا ہے، دھندا نہیں چل رہا، یہ ٹیکس ہے، یہ ٹیکس ہے، یہ فلاں یہ فلاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں، پرہیزگار ہو جائیں، تو آسمان و زمین کے برکتوں کے رب العالمین دہانے کھول دیں گے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ مان لو بات کو اللہ کی، ایمان لے آؤ سارے کے سارے، اپنے ایمان کی اصلاح کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نیک اعمال کرو، اللہ کے عبادت و بندگی میں کمی نہ کرو، ہر حال میں اللہ کے صابر و شاکر بندے ہو کر کے رہو، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرو، اور نیکی کے کام
کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں بالکل الگ تھلگ رہو، انشاءاللہ العزیز یہ کورونا ختم ہوگا۔ اور موتیں تو آئیں گی، موت تو برحق ہے، جس کی جتنی عمر لکھی ہے اتنی ہی عمر وہ گزار کر کے جائے گا۔ مرنے والا تو گیا، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ توحید والا ہے تو ہم اس کے لیے استغفار کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، رحمت کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے ہم عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ کتنی موتیں ہوئی ہمارے علاقوں میں دیکھ لی، لیکن کیا ہم اپنی بدکاریوں سے ہم نے توبہ کیا؟ اپنے ظلم و زیادتی سے ہم نے توبہ کیا؟ اپنی بدعملیوں سے ہم پیچھے ہٹے؟ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوا؟ ہمارے حسنات بڑھنے لگے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کرنے کیا احساس ہے؟ کیا مگر بچ کا آنسو ہم اور آپ بہا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، موت برحق ہے، جتنا دن لکھا جو گیا گیا۔ اب جو زندہ ہے، جس کی زندگی باقی ہے، وہ اپنی باقی زندگی کو غنیمت سمجھ لے۔ یہ دنیا کے مصائب ہیں، یہ دنیا کے مشکلات ہیں، قبر کے مصائب اور آزمائشیں اور کٹھن ہیں، پلسرات کی آزمائشیں اور کٹھن ہیں، میدان محشر کی آزمائشیں اور کٹھن ہیں، اعمال نامے کے بکھرنے کی آزمائشیں، امتحانات اور کٹھن ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ ہے وجہ، چنانچہ جب ہم گلہ کریں، شکوہ کریں تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جا کے، اور جب تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے نجات نہیں دے گا، اور یا مصیبتوں میں، آزمائش میں کامیابی نہیں دے گا، یا اس مصیبتوں میں صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا نہیں بنائے گا۔ لہذا میرے بھائیو، یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، مصائب کے نازل ہونے اترنے کے اسباب، اگر یہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں اسے دور کرنا چاہیے۔ اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔